اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعمال شب قدر کا باقاعدہ آغاز ہوا جا رہا ہے، لہٰذا اب تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ اعمال کی ابتدا میں 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شب قدر عظیم الشان اور بافضیلت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں باقاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے سب سے زیادہ امکان پاسبلٹی 21ویں شب اور 23ویں شب کو حاصل ہے، بالکل اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم 19ویں کی رات میں جاگ کر عبادتوں کو انجام دو گے، پروردگار عالم کو یاد کرو گے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شب 19 میں کیے ہوئے اعمال کا اجر اور ثواب عنایت فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کو زندہ کرے، یعنی رات کو جاگ کر گزارے، عبادت الہی میں اپنے وقت کو صرف کرے، تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ ستاروں کے برابر، پہاڑوں جیسے سنگین اور سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس شب کے مختلف اعمال ہیں، جن میں سے پہلا عمل غسل کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز، جس کا ایک مخصوص طریقہ ہے جسے کچھ دیر پہلے بیان کیا گیا۔ 100 دفعہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تسبیح ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح ہے، قرآن کے اعمال ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، اور ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے مناجات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس رات کے اعمال میں وارد ہوئی ہے۔ ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ واقع کربلا کے بعد آل محمد کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ جب کوئی مخصوص رات یا مخصوص دن آتا تھا تو آل محمد اپنے جد حسین ابن علی کی غربت کو یاد کرتے ہوئے حسین کی زیارت کو پڑھتے تھے۔ شب قدر معتبر رات ہے، مخصوص رات ہے۔ اس رات میں بھی چھٹے امام نے، 5ویں امام نے، 10ویں امام نے اپنے اپنے دور میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پڑھی ہے، اور اپنے چاہنے والوں سے بھی ہمارے ائمہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب اپنے وطن میں شب قدر کو پاؤ تو ہمارے جد حسین ابن علی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھو۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا اس شب میں پہلے کچھ مخصوص دعاؤں کو آپ کے سامنے پڑھا جائے گا ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ ان راتوں میں ہم پروردگار عالم سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مصائب کے ساتھ ساتھ اعمال قرآن کو شروع کیا جائے گا۔ پہلے مخصوص دعا جو شب 19 رمضان میں وارد ہوئی ہے، میرے پاس جو کتاب ہے کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی، اس کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 136، جس میں ہم پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ خدایا، میں نے شام کی ہے تیری چوکھٹ پر سر جھکانے والوں کی طرح، جو اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا،
اور اپنے نفس سے کسی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کی اپنے نفس پر اور تجھ سے اعتراف کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمی کا۔ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما۔ اور جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے الہ امین۔ اور جس بخشش کے دینے کا تو نے تمام مومنین اور مومنات سے وعدہ کیا ہے اس رات میں اسے پورا کر دے الہ امین۔ اور جو تو نے مجھ کو دیا ہے اس کو مکمل عطا کر الہ امین۔ میں تیرا مسکین، حاجت مند، کمزور، فقیر، ناتواں بندہ ہوں۔ خدایا مجھ کو اپنے ذکر کا بھولنے والا قرار نہ دینا، اس میں جس کو تو نے عطا کیا ہے، اور نہ اپنے احسان سے غافل قرار دینا جس میں تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، اور نہ اپنی قبولیت سے مایوس ہونے والا، چاہے مجھ سے دیر ہو جائے، راحت میں، نقصان میں، سختی میں، آسائش میں، عافیت میں، بلا میں، تنگی میں یا نعمت میں، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنہ سوءا اشہد بذلک علی نفسی واعترف لک بضعف قوتی وقلت حیلتی فصل علی محمد وآل محمد وانجز لی ما وعدتنی وجمیع المؤمنین والمؤمنات من المغفرۃ فی ہذہ اللیلہ واتمم علی ما آتیتنی فانی عبدک المسکین المستکین الضعیف الفقیر المہین۔ اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا لإحسانک فیما اعطیتنی ولا آیسا من اجابتک وإن ابطأت عنی فی السراء او ضراء او شدت او رخاء او عافیت او بلاء او بؤوس او نعماء انک سمیع الدعاء۔ اللہم صل علی آل محمد۔ آج کی رات کی دوسری دعا کا ترجمہ اسی کتاب کے پیج نمبر 137 137 پر یہ دعا موجود ہے۔ خدایا تو اپنی قضاء و قدر میں حتمی امر سے مقرر فرما، اور جس میں تو تقسیم کرتا ہے امور حکیمانہ کو شب قدر میں، اور اس فیصلے میں جس میں رد و بدل نہیں کیا جاتا ہے، تو مجھ کو لکھ دے اپنے بیت اللہ کے حاجیوں میں الہ امین، جن کا حج مقبول ہو الہ امین، جن کی کوشش مشکور ہو، جن کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہو، جن کی برائیوں سے درگزر کی ہو، اور قرار دے اپنی قضاء و قدر میں میری عمر لمبی، میرا رزق وسیع، اور میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر جس برتاؤ کا تو حقدار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلۃ القدر وفی القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تكتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي۔ اپنی اپنی حاجتوں کو پروردگار عالم سے طلب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصاً اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔
بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی رات کی تیسری مخصوص دعا مفاتیح الجنان میں ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جس کا ترجمہ کیا ہے اس کے صفحہ نمبر 390 پر، جس میں ہم پروردگار عالم سے سوال کرتے۔ اچھا، بڑی اہم دعا ہے اس اعتبار سے کہ شیخ مفید رحمہ اللہ نے مقنعہ میں اس دعا کو نقل کیا ہے علی ابن مہذیار سے، اور علی ابن مہذیار کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا نوے امام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ اے وہ خدا جو ہر چیز کے پہلے تھا، پھر اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر وہ باقی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اے وہ خدا جس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اے وہ خدا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بلند آسمانوں میں اور پست ترین زمین میں، اور نہ ان کے اوپر اور نہ ان کے نیچے اور نہ ان کے درمیان کہیں نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ تیرے لیے حمد ہے، تعریف ہے، جس کو تیرے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ درود کا ثواب سوائے تیری ذات بابرکت کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى ویفنى کل شیء، یا ذا الذی لیس کمثلہ شیء ویا ذا الذی لیس فی السماوات العلی ولا فی الارضین السفلی ولا فوقہن ولا تحتہن ولا بینہن الہ یعبد غیرہ لک الحمد حمدا لا يقوى على الإحصاء إلا أنت فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کے بعد ایک اور دعا کہ جس میں ہم پروردگار عالم سے فرماتے ہیں، اسی صفحے پر ہے، خدایا اس ماہ رمضان کے پروردگار جس میں تو نے قرآن نازل کیا اور جس میں تو نے اپنے بندوں پر روزہ فرض کیا، مجھ کو اپنے بیت اللہ کے حج کی توفیق عنایت فرما اس سال اور ہر سال، اور میرے عظیم گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بڑے گناہوں کو بخش نہیں سکتا، اے جلالت والے پروردگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام وارزقنی حج بیتک الحرام فی ھذا العام وفی کل عام واغفر لی الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرها یا ذا الجلال والإکرام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد ہم جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو مسجد کوفہ میں سحر کے وقت مناجات پڑھا کرتے تھے، جو مناجات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے مشہور ہے، ان کی تلاوت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں، ہماری گردنوں پر ایک بہت بڑا حق ان تمام مومنین، مومنات اور بالخصوص مرحومین کا ہے کہ جو اس دنیا سے گزر گئے، کہ ہم تمام مومنین اور مومنات کو اور مرحومین کو آج کی رات فراموش نہ کریں بلکہ اپنی دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھیں۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ آج کے اس معتبر شب کے وسیلے سے جتنے بھی مومنین اور مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں جن کے نام موجود ہے، جن کے نام موجود نہیں ہیں، ان تمام کی حاجات شرعیہ کو مکمل فرما۔ بہرحال جتنے بھی مومنین روزی کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے تنگی میں مبتلا ہے، شب قدر کے وسیلے سے ان کی تنگی کو آسانی میں بدل دے۔
بارہا جتنے بھی مومنین حلال روزی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کی حلال روزی میں برکت عنایت فرما۔ بارہا جتنے بھی مومنین اپنی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہیں، بہت سی پریشانیاں پروردگار ایسی ہوتی ہیں کہ جسے ہم دل میں ہی رکھتے ہیں، اسے دوسرے لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے، لیکن اے پروردگار تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازوں کا جاننے والا ہے۔ ہم تمام مومنین کی اولاد کے اعتبار سے جو بھی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بارہا ہم تمام مومنین کے گھروں میں اپنی رحمت برکتیں نازل فرما۔ قرآن مجید کے وسیلے سے، رمضان کے وسیلے سے ہمارے گھروں کو آفتوں و بلاؤں سے دور رکھ۔ بارہا شب قدر کی پہلی رات ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہے اس رات میں، اور آگے کی راتوں میں زمانے کے امام کے حضور میں پیش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سوال کرتے ہیں کہ آج ان تقدیروں میں جو اس سال کی تقدیروں پر مشتمل ہے، آج کی رات ہمارا نام بیت اللہ کے زائرین میں لکھ دے۔ بارہا آج کی رات ہمارا نام نجف و کربلا، کاظمین و سامرا، مشہد و جنت البقیع کے زائرین میں لکھ دے۔ بارہا ہم تمام مومنین کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ بارہا ہم تمام مومنین کے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، بالخصوص وہ تمام مرحومین کے جنہوں نے محفل کی بقا کے لیے اپنی خدمات کو انجام دیا، بالخصوص تقسیم کے بعد سے لے کر جب پاکستان میں ہمارے بزرگ آئے اس وقت سے لے کر آج تک جس مومن نے بھی اس محفل کی بقا کے لیے، امام بارگاہ کی بقا کے لیے، مومنوں کو متحد رکھنے کے لیے اپنی خدمتوں کو انجام دیا، اور جو آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، ان تمام کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان تمام کی قبروں کو اپنی نعمتوں سے بھر دے۔ بارہا ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ شب جمعہ ایک ایسی خاص شب ہے کہ جس میں آپ ملائکہ کو حکم دیتے ہیں، اور ملائکہ باقاعدہ مومنین کی ارواح کو مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ان تمام ارواح کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ وادی سلام میں مولا کائنات کی شب جمعہ میں زیارت کریں۔ بارہا ہمارے مرحومین کی روحوں کو بھی یہ درجہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بارہا ہمارے مرحومین کو امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ بارہا ہم اس دنیا میں ہیں، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے مصائب بھی سنتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن اور مومنہ کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے جب وہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو سنتے ہیں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، عاشور کا دن ہوتا تو ہم بھی اپنے مولا پر اپنی جان کو نثار کرتے۔ لیکن بارہا ہماری یہ تمنا ہم جانتے ہیں کہ رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا تو ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ ملائکہ مومنین کی قبروں کے پاس آئیں گے، رجب کے زمانے میں ان تمام مومنین کو اٹھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ کربلا دوبارہ برپا ہو گئی ہے، اپنے امام کا جا کر ساتھ دو۔ بارہا ہم تمام مومنین کو بھی یہ درجہ عنایت فرما۔ بارہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مناجات امیر المومنین علیہ السلام کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی حضرت امیر المومنین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، واسألک الامان یوم يعض الظالم على یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، واسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، واسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولدہ
ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولا سب مل کے پڑھیں مولاي يا مولا أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولا مولاي يا مولا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولا مولاي يا مولا أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الظليل إلا العزيز مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي يا أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولا مولاي يا مولا أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي يا مولا أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولا أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولا مولاي يا مولا أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولا مولاي يا مولا أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولا أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولا أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي يا مولا أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي يا مولا أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولا مولاي يا مولا أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي
انت السلطان وانا الممتحن وهل يرحم الممتحن الا السلطان مولاي يا مولا مولاي يا مولا انت الدليل وانا المتحير وهل يرحم المتحير الا الدليل مولاي يا انت الغفور وانا المذنب وهل يرحم المذنب الا الغفور مولاي يا مولا انت الغالب وانا المغلوب وهل يرحم المغلوب الا الغالب مولاي يا مولا مولاي يا مولا انت الرب وانا المربوب وهل يرحم المربوب الا الرب مولاي يا مولا مولاي يا مولا انت المتكبر وانا الخاشع وهل يرحم الخاشع الا المتكبر مولاي يا مولا ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مناجات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کے بعد اب حق بنتا ہے کہ کچھ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں کو اور ان کے مصائب کو بیان کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کے بعد تاریخ کی مظلوم ترین اگر ہستی کوئی ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ شہادت رسول کے بعد تکلیفوں کا، مشکلات کا، مصائب کا جس انداز میں امیر المومنین نے سامنا کیا ہے، خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ علی کے لیے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف دروازے کا جلائے جانا، خلافت کا چھینا جانا، خود مولا کی نظروں کے سامنے فاطمہ کے چہرے پر لعین کا تماچا مارنا، راوی کہتا ہے کہ یہ مصیبت علی کی ایسی تھی کہ 40ویں ہجری کا رمضان آ گیا لیکن علی فاطمہ کی مصیبتوں کو نہ بھولے۔ راوی کہتا ہے کہ جب میرے مولا کوفہ میں آ گئے نا تو میں نے کہا مولا بڑھاپا آپ کے اوپر آ گیا ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے، مولا کیا خضاب نہیں لگائیں گے؟ ایک مرتبہ میرے مولا فرمانے لگے کہ ارے وہ کس انداز میں خضاب لگائے جس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچا مارا ہو۔ علی کس انداز میں خضاب لگائے؟ زندگی علی کی گزر گئی لیکن فاطمہ کی مظلومیت کو علی نہیں بھولے۔ 40ویں ہجری کا رمضان آیا، راوی بیان کرتا ہے کہ 40ویں ہجری کا جو رمضان تھا نا وہ مولا کے دوسرے رمضانوں سے مختلف تھا۔ اس رمضان میں کثرت کے ساتھ اپنی شہادت کی خبریں دیا کرتے تھے۔ ساسا بن سوحان کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، کچھ روزے گزر گئے، میں مسجد کوفہ میں مولا کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یا امیر المومنین اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم حج پر جائیں اور مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حج پر تشریف لے جائیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا کہنے لگے کہ ساسا اس وقت تک تم علی کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ ایک وہ مرحلہ گزرا۔ راوی کہتا ہے کہ رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ روزے کی حالت میں میرے مولا مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ابن ملجم بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگے کہ اے ابن ملجم
کیا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلائے؟ ابن ملجم کہنے لگا کہ مولا آپ کی کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کہ ابن ملجم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا۔ اس انداز میں علی اپنی شہادت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا مسجد کوفہ کے ممبر پہ میرے مولا تشریف فرمائے، دائیں طرف حسن مجتبیٰ ہے، بائیں طرف حسین ہے۔ ایک مرتبہ حسن کی طرف رخ کر کے کہنے لگے کہ بیٹا حسن، رمضان کے کتنے روزے گزر گئے؟ میرے مولا فرمانے لگے کہ بابا 13واں روزہ آج مکمل ہو گیا۔ بائیں جانب مڑے حسین کی طرف رخ کر کے کہنے لگے کہ بیٹا حسین کتنے روزے رہتے ہیں؟ سید الشہداء کہنے لگے کہ بابا 17 روزے رہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین کا ایک عجیب انداز ہم نے دیکھا جو اس سے پہلے کبھی امیر المومنین کا یہ انداز نہیں دیکھا گیا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے ریش کی طرف لے کر گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ریش کو پکڑا اور کہنے لگے کہ یہی رمضان ہے کہ جس رمضان میں علی کی داڑھی کو علی کے خون سے سیراب کیا جائے گا۔ میرے مولا کی عجیب کیفیت ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ باقاعدہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40ویں ہجری کے رمضان میں قدم رکھا نا، تو روزانہ اپنے ہر ایک بیٹے کے گھر پر یا بیٹی کے گھر پر افطار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خادم کو کہا کہ جا کر حسن مجتبیٰ ابو محمد کو پیغام دے دو کہ آج علی مسجد کوفہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے حسن کے گھر پر آئے گا اور حسن کے گھر پر افطار کرے گا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے جا کر حسین سے کہہ دو کہ آج کا افطار ہم حسین کے گھر پر کریں گے۔ کچھ دن گزرے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے ام البنین، اپنے بیٹے عباس سے کہو کہ آج علی عباس کے ساتھ روزہ افطار کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا کی اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب افطار کے وقت دسترخوان پر پانی کا گلاس دیکھا ہوگا اور عباس کے بازو دیکھے ہوں گے۔ نہیں معلوم میرے مولا کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ دن گزرتے گئے، 18واں روزہ شروع ہوا۔ خادم سے کہا کہ جا کر ام کلثوم سے کہو کہ آج روزے کی افطار علی تمہارے گھر پر کریں گے۔ بیٹی ہے نا، بیٹی نے جیسے ہی سنا نا کہ میرا بابا میرے گھر پر آنے والا ہے افطار کے وقت، ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بابا کے سامنے بہترین سے بہترین انداز میں دسترخوان کو لگائے اور بہترین چیزوں کو پیش کرے۔ اور بیٹی بھی اگر ام کلثوم جیسی جلیل القدر خاتون ہو اور باپ علی مرتضیٰ جیسا قسیم النار والجنہ ہو تو کیا کہنے۔ علی نے مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں ادا کی، مسجد کوفہ سے نکلے، ام کلثوم کے گھر میں داخل ہوئے، کمرے میں قدم رکھا، دسترخوان کے پاس بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں دسترخوان پر 3 قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، نمک ہے، پانی کا گلاس ہے اور دودھ کا گلاس ہے۔ کچھ دیر سوچا، کہنے لگے کہ بیٹی ام کلثوم، تم تو جانتی ہو کہ ہم رسول اکرم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک ساتھ 3 چیزوں کو تناول نہیں فرماتے، بیٹا ایک چیز کو یہاں سے اٹھا لو۔ ام کلثوم کہتی ہے کہ میرے بابا نے کہا، میں نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، میرے بابا نے کہا کہ ام کلثوم پانی کا گلاس رہنے دو، دودھ کا گلاس اٹھا لو۔ اور میرے مولا نے پانی اور نمک سے افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد شہزادی بیان کرتی ہے کہ میں مسلسل اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی کہ مصلی عبادت پر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلام کے بعد صحن خانہ میں آتے ہیں اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ نہ تو علی نے جھوٹ کہا نہ تو علی سے جھوٹ کہا گیا۔ خدا کی قسم آج ہی کی رات ہے کہ جس رات علی سے رسول اکرم نے وعدہ کیا تھا۔ ام کلثوم کہتی ہے کہ میں تڑپ گئی،
میرے اندر لیکن اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے بابا سے پوچھوں۔ میرے بابا کمرے میں آئے، کچھ دیر کے لیے سو گئے، چونک کے اٹھے، کہنے لگے بیٹی ام کلثوم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو میرے سامنے حاضر کرو۔ ام کلثوم کہتی ہے کہ میں نے مولا حسن کو بلوایا، مولا حسین کو بلوایا، عباس کو بلوایا، محمد حنفیہ کو بلوایا، زینب کو بلوایا اور مولا کے دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلوایا۔ مولا نے ایک نظر تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ آج علی نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ مولا حسن کہنے لگے کہ بابا ذرا فرمائیے کہ آپ نے کیا خواب میں دیکھا ہے؟ مولا فرمانے لگے کہ اے بیٹا حسن، میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل اپنے پروں پر 2 پتھروں کو لے کر آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ کوہ ابو قبیس پر پہنچے، انہوں نے کوہ ابو قبیس پر 2 پتھروں کو اس شدت کے ساتھ مارا کہ ان پتھروں سے جو مٹی اور جو دھول نکلی وہ مدینہ اور مکہ کے ہر گھر میں گئی۔ حسن کہنے لگے کہ بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن کہنے لگے بابا آپ تو اپنی شہادت کی خبر سنا رہے۔ کہنے لگے کہ حسن بیٹا صبر کرنا۔ کچھ وقت گزرا، میرے مولا نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پانی آیا۔ ام کلثوم کہتی ہے کہ میرے بابا نے وضو کیا، کمر میں پٹکا باندھا، اب میرا بابا مسجد کوفہ کے لیے نکلنا چاہتا ہے۔ لیکن عجیب حالت ام کلثوم کہتی ہے کہ یہ پیش آئی کہ جب میرا بابا ابھی دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چاروں طرف سے مرغابیوں نے میرے بابا کو گھیر لیا اور بے زبان جانور اپنی بے زبانی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولا آج کی اس شب میں مسجد کوفہ لا جائیے۔ ایک مرتبہ علی نے ام کلثوم کی طرف دیکھا، کہنے لگے بیٹی ام کلثوم یہ جانور تو بے زبان ہے نا، دیکھو اگر ان کے کھانے اور پانی کا اہتمام نہ کر سکو تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا علی آپ کو 40 ہجری میں جانوروں کی بھوک اور پیاس کا کتنا خیال ہے؟ ارے 61 ہجری میں یہی شہر کوفہ ہوگا۔ آپ کے بیٹے حسین کی لاڈلی سکینہ ایک ایک سے پانی کا سوال کرے گی لیکن کوئی پانی نہیں دے گا، ارے پتھروں کی برسات ہوگی۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگا دے۔ آج امیر المومنین کی مصیبت پڑنی ہے نا، جب پیغمبر اسلام کی مصیبت کا دن آتا ہے نا تو میں نجف میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پیغمبر کی مصیبت کا پرسہ دیتا ہوں۔ فاطمہ زہرا کی جب مصیبت کا دن آتا ہے نا تو امیر المومنین کی بارگاہ میں فاطمہ کی مصیبت کو بیان کرتا ہوں۔ حسن کی جب مصیبت کا دن آتا ہے نا تو مولا کائنات کی بارگاہ میں پرسہ رکھتا ہوں۔ لیکن جب علی کی مصیبت کا دن آتا ہے نا تو علی کی مصیبت کا پرسہ زینب کبریٰ کو دیتا ہوں۔ مولا نے ام کلثوم کو وصیت کی، ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، کچھ قدم چلے تھے کہ روایات بیان کرتی ہے کہ حسن اور حسین دوڑتے ہوئے مولا کے پیچھے پیچھے آئے اور مسلسل رو رہے تھے۔ مولا فرمانے لگے کہ حسن اور حسین رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ بابا آپ نے جو خواب بیان کیا نا ہم بہت بے چین ہو گئے۔ بابا ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ مسجد کوفہ نہیں جائیے، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مجھے اور میرے بھائی حسین کو اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے کہ بیٹا حسن اور حسین میں کون ہوں؟ حسن اور حسین کہنے لگے کہ مولا آپ امام وقت ہے۔ یہ اس طریقے کا سوال تاریخ آل محمد گواہی دیتی ہے کہ 2 مقام پہ پوچھا گیا۔ ایک مقام جب علی نے حسن اور حسین سے یہ سوال کیا، اور ایک مقام وہ تھا جب حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، رباب نے ننھے علی اصغر کو ذبح دیکھا، مولا نے صرف اتنا کہا رباب میں کون ہوں؟
حسنین کہتے کہ مولا آپ امام وقت ہے، آپ حجت خدا ہے، آپ اللہ کے ولی ہے، آپ رسول کے وصی ہے۔ ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے کہ امام وقت حکم دیتا ہے کہ حسن اور حسین گھر میں چلے جاؤ اور اپنی بہنوں زینب اور ام کلثوم کا خیال رکھو۔ شہزادے روتے ہوئے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب مولا باقاعدہ جب مسجد کوفہ کے لیے جا رہے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمے کی مسلسل تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں پہنچے، اس مقام پر گئے کہ جہاں پر مؤذن اذان دیتا تھا، مؤذن تیار کھڑا ہوا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مولا نے مؤذن سے کہا کہ دیکھو مؤذن، آج 19ویں رمضان کی شب ہے، آج علی اذان دے گا۔ لہٰذا علی اس جگہ پر گئے، علی نے اذان دینا شروع کی۔ تاریخ آل محمد گواہی دیتی ہے کہ اہل حرم کی خواتین پر 2 قسم کی اذان کا سننا بہت سخت تھا، ایک 19ویں رمضان علی کی اذان اور ایک صبح عاشور علی اکبر کی اذان۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے آذان دی، لیکن اب جو میرا مولا آذان دے رہا ہے نا پر درد آواز میں دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا مولا کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ زینب اور ام کلثوم نے امام حسن اور امام حسین کے پاس آ کر کہا کہ بھیا حسن، کیا بابا کی آذان کی آواز آپ لوگ سنتے؟ کیسی پردرد آواز میں بابا آذان دے رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حسن اور حسین سے رہا نہیں گیا، میرے دونوں مولا زارو قطار رونے لگے۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت میں راوی بیان کرتا ہے کہ علی کی آج ایسی پردرد آواز تھی کہ کوفے کے ہر انسان نے علی کی آواز کو سنا۔ میرا مولا اذان دے کر محراب کی طرف آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ستون کے پاس ابن ملجم اوندھا پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے ابن ملجم اٹھ نماز پڑھ، میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آیا ہے اور علی کا بھی ایک ارادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے مولا محراب کی طرف روانہ ہوئے۔ ارے اب جو محراب میں پہنچے ہیں، محراب میں پہنچنے کے بعد فجر کی نافلہ کے لیے نیت باندھی، تکبیر کہی، پہلی رکعت کے لیے سورے پڑھے، میرے مولا رکوع میں گئے۔ رکوع کے بعد اب جو سجدے میں گئے، پہلا سجدہ مکمل ہوا، دوسرے سجدے میں جیسے ہی جانے لگے، دوسرے سجدے کا ذکر پڑھا۔ اب جو اٹھنے لگے، ابن ملجم پشت سے آیا، میرے مولا پر ایسا وار کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابن ملجم کا وار اتنا سخت تھا، علی جیسا طاقتور امام بھی نہ سنبھل سکا، منہ کے بل مسجد کوفہ میں گرے۔ ارے راوی کہتا ہے ابن ملجم نے وار کیا، جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آئے، تحدمت واللہ ارکان الہدی وانتمست واللہ ارکان الہدی۔ ارے ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، مسجد کوفہ کے دروازے ٹکرانے لگے، سرخ و سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ ارے مسجد کوفہ میں ایک عجیب تلاطم برپا ہوا۔ زینب و ام کلثوم نے جب جبرائیل کے مرثیے کو سنا نا، دوڑتی ہوئی حسنین کے کمرے میں آئی۔ ارے کہنے لگی بھیا حسن، جا کے بابا کی خبر لیجئے۔ بھیا حسن جا کے بابا کی خبر لیجئے۔ ارے ایک مرتبہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے۔ راوی بیان کرتا ہے جیسے ہی ابن ملجم نے میرے مولا کے سر پہ ضربت ماری تھی نا، ابن ملجم تو بھاگ گئے، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ میرے مولا کے سر پہ پٹی باندھ دے تاکہ زیادہ خون ضائع نہیں ہو جائے۔ ابھی ہم پٹی باندھنے میں مصروف تھے کہ حسنین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ ارے کیا دیکھتے ہیں، امیر المومنین خون میں۔ ایک مرتبہ حسنین ہے، مولا نے کہا بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ۔ حسن نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد راوی کہتا ہے کہ حسن اور حسین نے اپنے آپ کو مولا کائنات میں گرا دیا۔ مولا کہنے لگے بیٹا حسن صبر کرو، یہ دیکھو تمہارے نانا رسول خدا ہے، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ تمام جنت سے آئے۔ حسین بیٹا صبر کرو، بیٹوں کو صبر کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ کلی کو منگوایا، چارپائی کی طرح کی ایک چیز تھی۔ راوی کہتا ہے دائیں کندھے
سے حسن نے اٹھایا، بائیں کندھے سے حسین نے اٹھایا، پائنتی کی طرف سے عباس نے اٹھایا۔ ارے ایک مرتبہ میرے مولا کو چارپائی پہ رکھا، چاروں طرف اصحاب ہے، میں کہوں گا مولا زخمی ہونے کے بعد آپ کے فرزند آپ کے پاس تھے، آپ کے اصحاب تھے، ہائے حسین کی غربت۔ ایک مرتبہ بیت الشرف کی طرف لے کر جانے لگے، بیت الشرف کے قریب پہنچے، کہنے لگے بیٹا حسن چارپائی کو نیچے رکھو۔ حسن نے ایک مرتبہ چارپائی نیچے رکھی، کہنے لگے بیٹا حسن میرے اصحاب کو کہو کہ یہاں سے چلے جائے۔ ارے اصحاب کہنے لگے یا امیر المومنین کوئی جسارت ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، علی نہیں چاہتے زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ ارے اصحاب نے الوداع کہا، ارے میرے مولا گھر کے قریب میں پہنچے، دروازے کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ میرے مولا کہنے لگے بیٹا حسن بیٹا حسین مجھے سہارا دو، میں اپنے پاؤں پہ چل کے جاؤں گا۔ راوی کہتا ہے عباس دلاور آگے بڑھے، عباس کہنے لگے نہیں بابا آپ کی ایسی حالت نہیں ہے۔ علی کہنے لگے نہیں بیٹا عباس میری زینب اس حالت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ارے زینب نے دیکھا تھا علی اپنے قدموں پر گیا تھا، ایک مرتبہ دائیں طرف سے حسن نے سہارا دیا، بائیں طرف سے حسین نے سہارا دیا۔ ارے دروازہ کھولا، ارے کیا دیکھتے زینب کبریٰ سامنے کھڑی ہے۔ ارے زینب کا مقدر بھی عجیب مقدر ہے، زینب امیر المومنین کا پرسہ قبول کیجئے 11 ہجری میں ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، 40 ہجری کے رمضان میں باپ کا شگافتہ سر دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی بابا کا شگافتہ سر دیکھا نا، روایت بیان کرتی ہے زینب فوراً علی کی طرف دوڑی۔ علی نے کہا بیٹا زینب صبر کرو۔ علی حسن سے کہنے لگے بیٹا حسن مجھے اس جگہ پر لے کر جاؤ جہاں پہ میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ علی کو اس مقام پہ لٹایا گیا، دائیں کندھے کی طرف حسن بیٹھے، بائیں کندھے کی طرف حسین بیٹھے، ارے پاؤں کی طرف زینب و ام کلثوم بیٹھی۔ ارے زینب و ام کلثوم بابا کے شگافتہ سر کو نہیں دیکھ پائے، زاروں قطار رونا شروع کر کے۔ روایت کہتی ہے کچھ دیر پہلے تک علی حسن اور حسین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، لیکن جب زینب و ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے علی برداشت نہ کر پائے۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ افلاک میں ایک شور ہے ماتوں کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کہوں
قیامت کے اثر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، اصحاب بھی سن پائے نا جس بی بی کی آہٹ، اصحاب بھی سن پائے نا جس بی بی کی آہٹ، سرنگے وہی گزرے گی اس راہ گزر سے، شبیر کو یاد آ گئی، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پہ در سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا
جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعمال قرآن کو شروع کرتے ہیں. خدایا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیری نازل شدہ کتاب کے ذریعے اور جو کچھ اس میں ہے اور اس میں تیرا عظیم نام اور تیرے اسماء حسنہ ہیں اور جس سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے کہ تو مجھ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. قرآن مجید کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک اکبر و اسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. قرآن مجید کو بند کر کے اپنے سر پر رکھیں. خدایا اس قرآن کے حق کے واسطے سے اور اس شخص کے حق کے واسطے سے جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا ہے اور ہر اس مومن کے حق کے واسطے سے جس کی تو نے اس قرآن میں تعریف فرمائی ہے اور تیرے اس حق کے واسطے سے جو ان کے اوپر ہے. بس کوئی تجھ سے زیادہ تیرے حق کو پہچاننے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک بک یا اللہ 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 بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعلی 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 علیہ السلام بفاطمة 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 علیہ السلام
بالحسن 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 عليه السلام بالحسين 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 عليه السلام بعلي بن الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليهما السلام بجعفر بن محمد 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 عليه السلام بموسى بن جعفر 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 عليه السلام بعلي بن موسى 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 عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد
بعلی بن محمد بعلی بن محمد بعلی بن محمد بعلی بن محمد بعلی بن محمد بعلی بن محمد بعلی بن محمد علیہ السلام بالحسن بن علی 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 علیہ السلام بالحجہ 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 عجل اللہ تعالی فرجہ۔ اپنی اپنی حاجتوں کو چہردہ معصومین علیہم السلام کے وسیلے سے پروردگار عالم سے طلب کیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات علی محمد و آل محمد۔ زیارت امام حسین علیہ السلام شب قدر کی مناسبت سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا حتی اتاک الیقین، اشہد ان الذین خالفوک وحاربوک والذین خذلوک والذین قتلوک ملعونون علی لسان النبی الأمی وقد خاب من افترا، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین وضاعف علیہم العذاب العلیم۔ اتیتک یا مولاي یا ابن رسول اللہ ظاہرا عارفا بحقک موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک مستبصرا بالہدى الذی انت علیہ عارفا بالضلالة من خالفک فاشفع لی عند ربک۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ وسمائہ، صلی اللہ علیکہ روحک الطیب وجسدک الطاہر، وعلیکہ السلام یا مولاي یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولاي وابن مولا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من قتلک وضاعف علیہم العذاب العلیم۔ زیارت سائر شہداء کربلا۔ السلام علیکم ایھا الصدیقون، السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون، اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علی الاذی فی جنب اللہ ونصحتم للہ ولرسولہ حتی اتاکم الیقین، اشہد انکم احیاء عند ربکم ترزقون، وجزاکم اللہ عن الاسلام واہلہ أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم
زیارت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقکم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. ایھا المدفون بارض طوس الرضا المرتضی العظیم القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر المومنین. السلام علیکم یا معین المومنین. السلام علیکم یا مذل الکافرین. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے.